بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی آدمی زیادہ سے زیادہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ تو ہم اگر سوچیں گے یا اٹھانے کی کوشش کریں گے تو کلو گرام کے اعتبار سے کتنا، 100 کلو، 200 کلو ہم اٹھا لیں گے۔ 200 کلو بہت مشکل ہے۔ اب ذرا غور کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 2452 نمبر پر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ظلم من الارض شیئا، جو بندہ ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے کچھ حصہ، اور ایک حدیث پاک میں تو ہے شبرن، ایک بلشت کے برابر، ایک بلشت ہوتی ہے نا، ایک گٹھ، ایک بلشت، 1 فٹ سے بھی، 1 فٹ جو ہے اس سے بھی کم مقدار میں، کم پیمائش میں اگر کوئی زمین کسی کی چھینتا ہے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ناجائز قبضہ، زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، حق کسی اور کا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طُوِّقَهُ مِن 7 أراضین، روز محشر بطور سزا اس بندے کے گلے میں، اس کی گردن میں توق بنا کے جتنا حصہ اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوگا وہ اس زمین سے لے کر نیچے تک 7 زمینیں، ان سب کا وزن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، جس کو اٹھانے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے کہ ایک بالشت زمین کا ہی وزن اٹھا سکے۔ 1 فٹ زمین کا وزن اٹھانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ اس کو کاٹ کر 7 زمینوں تک کا نیچے کا وزن نکال لیا جائے اور وہ بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اب ذرا غور کریں وہ میرے محترم بھائی حضرات، وہ میری بہنیں جنہوں نے ظلم و زیادتی کے ساتھ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا وراثت میں کچھ لوگوں کا حصہ بنتا تھا، بہنوں کا بنتا تھا، بھائیوں نے نہیں دیا ہوا ہے، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے جو وراثت ہوتی ہے یہ صرف باہر کی زمین نہیں ہوتی ہے، یہ جو جہاں گھر ہوتا ہے نا، گھر میں بھی، گھر بھی وراثت ہے، ملکیت تھی نا فوت ہونے والے کی، باپ نے گھر بنایا تھا، باپ فوت ہو گیا تو بیٹوں کا اور بیٹیوں کا سبھی کا حق ہے، تو صرف بیٹا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ناجائز اور ظلم کرتے ہوئے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن کا حق اللہ نے قرآن مجید میں مقرر کر دیا اس کو نہیں دیتے، تو پھر قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا جو کہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑی سنگین ترین سزا ہوگی، بڑی دردناک سزا ہوگی۔ ابھی ذرا غور کریں، ہمارے سر کے اوپر یا ہمارے اوپر کوئی 50 من 50 من وزن اگر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو کیا سانس نکلے گا ہمارا؟ کیسے تڑپیں گی ہم؟ تو 7 زمینوں تک کا وزن کون اٹھا سکے گا؟ تو خدا را اگر ناجائز قبضہ ہے اپنے پاس واپس کر دیں، چھوڑ دیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ من ظلم من الارض شیئا، یہ ظلم ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ ظلم ہے، اگرچہ اس کو نہیں بھی پتا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ زمین ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کی زرخیز زمین ہے یا گھر کی زمین ہے یا کوئی دکان کا مسئلہ ہے، جیسے بھی ہے، تو کچھ زمین ہمارے پاس زیادہ ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حق ہے نہیں، حق یہ کسی اور کا ہے، ہمسائے کا ہے، رشتہ دار کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، یا جس کا بنتا ہے یہ اس کا حق ہے، یا چچا ہے ان کا تھا، کسی کا بھی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، جس کا حق ہے اس کو نہیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ میرے پاس یہ زیادہ ہے، میں نے زیادتی کی ہوئی ہے، یہ میرا حق بنتا نہیں ہے، لیکن قبضہ میرا ہے، تو چھوڑ دو، مرنے سے پہلے چھوڑ دو، توبہ کرو، معافی مانگ لو اس بندے سے۔
بچ جائیں گے اس عذاب سے، وگرنہ بڑا بڑا دردناک عذاب ہے یہ۔ اس کو نہیں بھی پتا، مجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے، لیکن یہ بات تو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نامہ اعمال میں سب کچھ لکھوا رکھا ہے نا، تو قیامت کو سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا اور حساب دینا پڑے گا، اور بڑا وہاں پہ انصاف کا حساب ہوگا ذرے ذرے، خاص کر جو کسی پر ظلم کرے گا نا، اور یہ ظلم ہے، یہ بڑیا ظلم ہے، جو کسی پر ظلم کرے گا اس کے ساتھ وہاں پورا پورا اس کو بدلہ بطور سزا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، زمین پر قبضہ کرنے کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔